کیف تنجو من مکائد الشیطان، شیطان کی چالوں سے تم کیسے بچ سکتے ہو، بچاؤ کے طریقے۔ ہناک من یقول، اس مقام پر ایک شخص کہتا ہے، کیف انجو من وساوس الشیطان و مکائدہ، کہ میں شیطان کے وسوسوں اور چالوں سے کیسے بچ سکتا ہوں، وحیلہ، اور اس کے ہیلوں سے، ونفوخہ، اور اس کی پھونکوں سے یا اس کے جال سے، وَهُوَ لَا يَتْرُكُنِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، حالانکہ وہ مجھے آنکھ جھپکنے کی دیر کے لیے بھی نہیں چھوڑتا، کسی وقت وہ مجھے سپیئر کرتا ہی نہیں۔ بل هو یجری منی مجرى الدم، بلکہ وہ تو میرے اندر خون کی طرح دوڑ رہا ہے، پھر کیسے بچوں؟ کما فی حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے۔ وقال خالد بن معدان، اور خالد بن معدان نے کہا، ما من انسان، کوئی انسان ایسا نہیں، الا مگر، وہ شیطان، یہ کہ شیطان، متبقتن، چھپا ہوا ہوتا ہے، فقار ظہرہ، اس کی پیٹھ کے مہروں میں، یعنی اس کی بیک بون کے مہروں کے اندر، یعنی ہر شخص کی گدی اور یہ جو پیچھے کی ہڈی ہے اس کے اندر وہ گندھا ہوا ہوتا ہے۔ لاون، لپٹا ہوا ہوتا ہے، عنقہ، اس کی گردن کو، علی عاتقہ، اس کے کندھوں پر، یعنی گردن میں لپٹ کر کندھوں پہ چڑھا بیٹھا ہوتا ہے۔ فاغر فاہ علی قلبہ، فاغر، منہ کھولے ہوئے، فاہ، اپنا منہ، فاغر کا مطلب ہوتا ہے منہ کھولنا، فاغر فاہ، اپنا منہ کھولے ہوئے ہے، علی قلبہ، اس کے دل پر، یعنی دل کے قریب منہ کھول کے بیٹھا کہ کس وقت اس پہ حملہ کروں۔ اب آپ دیکھیں کس طرح کے ڈریگن کی شکل آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ وہ پیچھے بھی ہے اور گردن کو بھی لپٹا ہوا اور کندھوں پہ بھی، اور پھر دل کی طرف منہ کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ کس وقت موقع ملے تو ادھر اٹیک کروں۔ تو جس شیطان نے ہمارے اوپر اتنا تسلط کر رکھا ہے اس سے بچیں کیسے؟ کیف انجو والحال ھذا، کیسے میں بچوں اور حال یہ ہے۔ ثم انی وان تغلبت علیہ مرۃ، پھر یہ کہ اگر میں اس پر ایک بار غالب آ بھی جاؤں، یعنی شیطان کو کنٹرول کر بھی لوں، فسوف یعاود اغوائی آلاف المرات، تو وہ مجھے بھٹکانے میں بار بار آئے گا، ہزاروں بار۔ یعاود کا مطلب ہوتا ہے ریپیٹ کرنا، عاد یعود کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، وہ لوٹ لوٹ کے آئے گا میرے بہکانے کے لیے ہزاروں بار۔ فَكَيْفَ أَسْتَطِيعُ الْمُقَاوَمَةَ، تو میں کس طرح مقابلے کی طاقت رکھتا ہوں۔ وَالصَّمُودَ أَمَامَ إِغْرَاءَاتِهِ وَتَزْيِينِهِ، وَالصَّمُودَ، اور استقامت۔ سمود کا لفظ جو ہے اسی سے سمد ہے، اللہ الصمد، اور یہ سمد کا جو روٹ ہے صاد میم دال، تو سمدہ کہتے ہیں بلند گڑی ہوئی چٹان کو، یعنی سخت چٹان جو جمی ہوئی ہو۔ تو میں کس طرح استقامت، یعنی کیسے ایک چٹان کی طرح گڑ جاؤں شیطان کے مقابلے میں، اس کے بہکاموں کے سامنے، امام اغرائہ، اس کے بہکاموں کے سامنے، وہ تزیین ہی، اور اس کے چیزوں کو خوبصورت بنا کے پیش کرنے کے سامنے، یعنی اس کی اٹریکشن سے میں کس طرح بچ سکتا ہوں۔ والاجابۃ علی ذلک، اس کا جواب مجملۃ و مفصلۃ، اجمالی بھی ہے اور تفصیلی بھی، یعنی بریفلی بھی آپ کو بتائیں گے اور ڈیٹیل میں بھی۔ اما المجملۃ، جہاں تک مجمل جواب کا تعلق ہے، یعنی کمپریہنسو جواب، فإن الإنسان يستطيع أن يتغلب على الشيطان بالإيمان بالله عز وجل وعبادته وحده لا شريك له وكثرة ذكره وتلاوة كتابه ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم وفعل المأمورات وترك المحرمات والتوبة إلى الله عز وجل ومحاسبة النفس على كل صغيرة وكبيرة قبل الممات۔ تو یہ چند لفظوں میں ایک حل انہوں نے آپ کو بتا دیا، مجمل، کمپریہنسو۔ کیا ہے جواب؟ فَإِنَّ الْإِنسَانَ، تو بے شک انسان، یستطیع، طاقت رکھتا ہے،
ان یتغلبا کہ غالب آ جائے علی الشیطانی شیطان پر بالایمان باللہ عز وجل اللہ عز وجل پر ایمان لا کر وعبادتہ وحدہ لا شریک لہ اور اس کی عبادت کر کے وہ جو ایک ہے جس کا کوئی شریک نہیں یعنی شرک سے پاک عبادت کر کے وکثرت ذکرہ اور ذکر کی کثرت کے ساتھ وتلاوت کتابہ اور اس کی کتاب کی تلاوت کے ساتھ ومتابعت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے رسول کی پیروی کر کے اس کو فالو کر کے وفعل المأمورات اور اس کے احکامات پر عمل کر کے وترک المحرمات اور حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ کر والتوبۃ الی اللہ عز وجل اور اللہ عز وجل کی طرف توبہ کر کے ومحاسبۃ النفس اور نفس کا محاسبہ کر کے علی کل صغیرۃ و کبیرۃ ہر چھوٹی بڑی بات پر اپنی ہی غلطیوں پر خود اپنے آپ کو مقرر کرنا اور اپنے آپ کو ہر وقت چیک میں رکھنا یعنی کسی اور سے پہلے خود اپنی غلطیوں کو دیکھتے رہنا محاسبہ کرنا چھوٹی بڑی بات پر یہ نہیں کہ چھوٹا گناہ تو کہیں تو چھوٹی سی بات ہے سو وٹ نہیں چھوٹی چیز پر بھی انسان اپنے آپ کو ملامت کرے اور بڑے گناہ پر تو کرے ہی کرے قبل الممات مرنے سے پہلے پہلے اما الجواب المفصل جہاں تک تفصیلی جواب کا تعلق ہے فقد ورد فی الکتاب والسنۃ تو کتاب و سنت میں وارد ہوئے ہیں الاسباب وہ اسباب التی یعتصم بها العبد من الشیطان کہ جن کے ساتھ انسان شیطان سے بچ سکتا ہے ومن ذالک اور ان میں سے کچھ یہ ہیں نمبر 1 الایمان باللہ عز وجل اللہ عز وجل پر ایمان لانا ان الایمان الحقیقی باللہ عز وجل بے شک حقیقی ایمان جو اللہ عز وجل پر رکھا جاتا ہے هو الذی یعصم من کل سوء وہ انسان کو ہر برائی سے بچا لیتا ہے یعنی سب سے اہم ترین چیز جو انسان کے لیے پروٹیکشن کا باعث ہے وہ سچا ایمان ہے الایمان الحقیقی کا مطلب کیا ہے سچا ایمان پکا ایمان وَيُنَجِّي مِن كُلِّ خَوْفٍ وَبَلَاءٍ جو انسان کو ہر خوف اور بلا سے مصیبت سے نجات دیتا ہے قال تعالی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ تو جو ایمان لایا اور اس نے اصلاح کر لی اس کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے یعنی ایسا انسان شیطان کے حملوں سے بھی محفوظ ہے اسے شیطان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں اور اس میں بڑی دلچسپ بات ہے کہ ایمان لا کر پھر وہ اصلاح کے طریقے پر قائم رہے یعنی مسلسل اپنی اصلاح کرتا رہے اصلاحی پروگرام پہ چلتا رہے تو پھر شیطان نہیں اس پہ حملہ آور ہو سکتا اس کو نہیں پکڑ سکتا ایسا شخص شیطان کے حد سے نہیں چڑھتا یعنی یہاں صرف خالی ایمان کا ذکر نہیں ہے آمن و اصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون تو ہم عموماً باہر کے دشمنوں سے ڈرتے ہیں لوگوں سے ڈرتے ہیں شیطان سے ڈرتے ہیں کس چیز سے ڈرتے ہیں اور یہ سارے اسباب ہم باہر سمجھتے ہیں کہ باہر سے ہمیں نقصان دینے والی چیزیں بہت ہیں لوگ ہمیں نقصان دیں گے جن نقصان دیں گے وہ نقصان دے گا یہ دے گا نہیں اصل نقصان انسان کو خود اپنی ہی ذات سے ہوتا ہے اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی اللہ مجھے میرے نفس کے شر سے بچا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء میں اپنے نفس کو بری و ذمہ قرار نہیں دیتا کیونکہ نفس تو برائی پر آمادہ کرتا ہی رہتا ہے بار بار برائی کی طرف لے جاتا ہے تو یہ دراصل ہمارے اپنے ہی گناہ ہوتے ہیں جو ہمارے لیے مشکلات کھڑی کر دیتے ہیں جو ہمارے لیے مسائل پیدا کر دیتے ہیں جو ہمارے لیے خوف اور غم کے اسباب پیدا کر دیتے ہیں تو اس لیے جب خوف ہو یا غم ہو تو اس کے بیرونی سبب کو بھی دیکھیں کہ کیا چیز میرے لیے خوف اور غم کا سبب بنی ہوئی ہے لیکن اس سے زیادہ اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کہ میرے کون کون سے ایسے گناہ ہیں جو میں نے کیے اور جن کا نتیجہ آج مجھے دیکھنا پڑ رہا ہے ان پر اللہ سے معافی مانگیں ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر جو مصیبت بھی تمہیں پہنچی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے اور وہ بہت سی چیزوں کو معاف بھی کر دیتا ہے
لیکن ہم اپنی غلطیوں کو دیکھنے اور ان کو تسلیم یا اکنالج کرنے سے گھبراتے ہیں، مانتے نہیں. تو یاد رکھیے توبہ میں پہلی شرط تو یہی ہے کہ مان جائیں کہ غلطی کی ہے. بڑا مشکل کام ہے، لیکن جو یہ مان جاتا ہے نا کہ ہاں میری غلطی ہے. چلے اگر ساری دنیا کے سامنے آپ نہیں بھی مانتے تو اس کا مطالبہ ہم سے نہیں کیا گیا کہ آپ ڈکلیئر کریں سب دنیا کے سامنے میں نے آج تک یہ اور یہ گناہ اور غلطیاں کی. ایسا کچھ بھی نہیں، بلکہ گناہوں کو چھپانا ہی چاہیے. گناہوں کو نشر کرنا، عام کرنا، اس سے منع کیا گیا کیونکہ اس سے دوسرے لوگ بھی دلیر ہوتے ہیں. لیکن ہم سب کو خود تو پتہ ہی ہوتا ہے نا ہم نے جوانی میں کیا کیا کیا، ماں باپ کو کیسے کیسے تنگ کیا، شادی کے بعد ساس کو کیسے تنگ کیا یا اس کے خلاف کیا کیا باتیں کی، یا پھر اور کون سے ایسے گناہ کیے، سب پتہ ہوتا ہے ہمیں. اب اس وقت تو ایک جوش ہوتا ہے، ایک جنون ہوتا ہے، اور پرواہ نہیں ہوتی، انسان کے اندر طاقت ہوتی ہے اور وہ دوڑا چلا جا رہا ہوتا ہے جس راستے پہ اس کو چلنا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس کو مہلت دے رہا ہوتا ہے نا کہ شاید کسی وقت ہوش میں آ جائے. لیکن جو انسان پھر اگلی عمر میں قدم رکھتا ہے پھر وہ چیزیں نظر آنے لگتی ہیں، دکھائی دیتی ہیں، پھر انسان کو پریشانی ہوتی ہے. لیکن اس وقت ہم صرف ان پریشانیوں میں الجھے رہتے ہیں، اپنے ماضی کو یاد نہیں کرتے کہ کہیں ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کیا تھا. اس سے پہلے بھی میں اس بات کا ذکر کر چکی ہوں کہ جہاں کوئی رکاوٹ آئے، جہاں کوئی مشکل ہے، استغفار کریں، اللہ سے مدد لیں کہ ہم نے کوئی بڑا بول تو نہیں بولا، ہم نے کسی نعمت کو پا کے ناشکری تو نہیں کی، ہم نے کسی نعمت کو مس یوز تو نہیں کیا، اللہ کی نافرمانی میں تو استعمال نہیں کیا، کسی کو حقیر تو نہیں جانا، کسی کا مذاق تو نہیں اڑایا تھا، کسی اور پہ تو باتیں نہیں بنائی تھی. بعض اوقات ایسا تھا نا، اپنے بچے چھوٹے ہوتے ہیں، اپنے ہاتھ میں ہوتے ہیں، ڈسپلن میں ہوتے ہیں، تو ہمیں بڑا موقع مل جاتا ہے باقی سب کے بچوں پہ باتیں کرنے کا. ایسا نہیں ہوتا کہ ان کے ماں باپ ان کو نہیں سمجھا رہے ہوتے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ سب قصور ان کے ماں باپ کا ہے جو ان کو تمیز نہیں سکھا رہے. تمیز ہی نہیں سکھائی، تمیز ہی نہیں سکھائی. اور پھر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاتا ہے اب تم نے سکھائی تھی تمیز، کدھر ہے تمیز؟ ہم سمجھتے ہیں تمیز سکھانا ہمارے ہاتھ میں، ہم تو صرف کوشش کرتے ہیں، کرنے والا اللہ ہے. اور اگر کوئی کوشش کر رہا ہے اور اس کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، ہم اپنی زبان بند رکھیں، لوگوں کی ذاتی زندگی پہ تبصرے نہ کریں. کسی کا بچہ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کو سمجھائیں یا اس کے لیے دعا کریں، لیکن اس کے ماں باپ کو برا بھلا کہنا یا اس کے آس پاس ہر ایک کو بیچ میں رگید لینا، اس سے بچنا چاہیے. یہ کوئی اچھی عادت نہیں. بغیر حقیقت جانے بلا وجہ کے تبصرے کرنا لوگوں کے اعمال پر، افعال پر، ان کے مختلف چیزوں پر جس کا ہمیں حقیقت میں کچھ علم ہی نہیں. تو ہم کیا سمجھتے ہیں، ہم جو کچھ منہ سے نکالتے ہیں رائے گاں جاتا ہے، سب لکھا جاتا ہے، گن لیا جاتا ہے اور اس کا نتیجہ بھی نکلتا ہے. جی ہاں، یاد رکھیے منہ سے بولی ہوئی باتوں کا نتیجہ بھی نکلتا ہے اور کیے ہوئے کاموں کا بھی نکلتا ہے. کوئی شخص اگر کسی کے خلاف چال چل رہا ہے تو وہ خود اس گڑھے میں گرنے والا ہوتا ہے. وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ. تو کسی کے خلاف کچھ کرنے سے پہلے ذرا ہوش میں رہیں، سوچ لیں کہ آپ کسی کے خلاف کچھ کرنے جا رہے ہیں، یہ آپ کے اوپر پلٹنے والا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ایسے ہی ہمیں نہیں پیدا کر دیا کہ ہم جو جی چاہے کرتے رہیں اور اس پر پوچھ نہ ہو اور اس پر پکڑ نہ ہو. تو اس لیے استغفار بہت فائدے کی چیز ہے. رب انی ظلمت نفسی، ہر نماز کے آخر میں یہ عادت بنا لیں. التحیات کے بعد جو دعائیں پڑھتے ہیں نا آخر میں، رب جعلنی والی، تو حضرت ابو بکر بھی یہ دعا پڑھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھائی تھی. رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اللہ میں نے اپنی جان پہ بہت ظلم کر لیے ہیں اور مجھے یاد بھی نہیں کیا کیا ظلم کر رکھے ہیں، کچھ نادانی میں، کچھ ناسمجھی میں، کچھ ماضی میں جب کچھ پتہ ہی نہیں تھا، اندھیروں میں، لیکن کیے تو ہے نا. ان کی معافی تو مانگنی ہے نا، ان کی اصلاح تو کرنی ہے اور آئندہ کے لیے ایسی چیزوں سے رکنا ہے. تو جو شخص ایمان لا کر اصلاح کر لے اس کے لیے کیا ہے؟ خوف نہیں، غم نہیں. اللہ اس کو خوف اور غم سے نکال لے گا. وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ. تو جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو ایمان لائے اللہ پر
اور انہوں نے اسے مضبوطی سے تھام لیا، یعنی اللہ کا سہارا لیا، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، تو ضرور وہ انہیں داخل کرے گا اپنی طرف سے رحمت میں، اپنی رحمت میں داخل کرے گا، ضرور کرے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ ایمان درست کریں، ایمان پکا کریں اور اللہ کا سہارا تھام لیں، ادھر ادھر نہ دیکھیں، اللہ سے مدد مانگیں، اللہ کے حوالے کریں اپنے معاملات کہ اللہ کسی میں طاقت نہیں ہے کہ کوئی ٹھیک کر دے اس میرے مسئلے کو، تو ہے جو کر سکتا ہے اور تو کر دے، تو آپ دیکھیں گے وہ کرے گا۔ اور بعض اوقات ڈسپریشن میں کی ہوئی دعائیں اتنی جلدی قبول ہو جاتی ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے، میں نے ابھی تو مانگا ہی تھا اور اللہ نے اتنی جلدی سن لیا۔ لیکن ہوتا ہے کہ جس وقت ہم پہ پریشانی اور غم غصہ آتا ہے نا، تو ہم دعا کرنا تو بھول ہی جاتے ہیں نا، یا کسی کو سنانے بیٹھ جاتے ہیں، یا کسی کو بلیم کرنے لگتے ہیں، یا پھر یہ کہ رونے دھونے لگتے ہیں، یا پھر irrelevant لوگوں کو مسئلے میں الجھاتے ہیں، اس کو کہانی سنا، اس کو سنا، حاصل کچھ بھی نہیں۔ اگر ان ساری چیزوں کی بجائے ایک کام کر لیں جو یونس علیہ السلام نے کیا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ میری اپنی غلطیاں ہیں، میں ان کا اعتراف کرتی ہوں، تو مجھے معاف کر دے، میرا سہارا تو ہی ہے، تو ہی میرا مسئلہ حل کرے گا، میں تیرے ہی دروازے پہ بیٹھی ہوں، مجھے کہیں اور نہیں جانا، تیرے ہی پاس آنا ہے، اور تو نہیں کرنا ہے، اور تو کر سکتا ہے، اور کوئی نہیں کر سکتا، تو کر سکتا ہے، میرا پورا یقین اور ایمان ہے اس بات پر کہ تو یہ سب کچھ کر سکتا ہے، میرے حالات کی اصلاح اور درستگی کر سکتا ہے۔ لیکن ہم اس شدت کے ساتھ اللہ کو پکارتے بھی، تو پریشانی میں پریشان ہونے کی بجائے دعاؤں میں شدت کر دیں، اس سے آپ کے اندر ایک ایمانی قوت بڑھے گی۔ اور یاد رکھیے، ایمان کی قوت ایسی ہوتی ہے جو دوسروں کے دل میں آپ کا رعب پیدا کر دیتی ہے، دوسرے آپ سے ڈرنے لگتے ہیں، وہ آپ سے دبنے لگتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ آپ پہ چڑھائی کریں۔ اور جب ایمان کمزور ہوتا ہے نا تو شیطان بھی غالب آ جاتا ہے، اور شیطان کے چیلے بھی چڑھائی کرنے لگتے ہیں۔ وفی انجاء المؤمنین من کل مکروہ، اور ہر ناپسندیدہ چیز سے مومنوں کی نجات کے بارے میں یقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، جب ہمارا حکم آ گیا، یعنی عذاب کا فیصلہ آ گیا، تو نجات دے دی ہم نے ہود علیہ السلام کو اور ان کو بھی جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، اپنی رحمت کے ساتھ، یعنی اس قوم کو برباد کر دیا جو ایمان نہیں لائی تھی، اور نجات کس کی تھی؟ ایمان والوں کی۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے، والعاقبۃ للمتقین، عاقبت تو متقیوں ہی کے لیے ہے۔ پھر ہے فلما جاء امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا، اور جب ہمارا حکم آ گیا، ہمارا فیصلہ آ گیا، تو ہم نے صالح کو علیہ السلام نجات دی اور ان کو بھی جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، اپنی طرف سے رحمت کے ساتھ، یعنی اپنی رحمت کے ساتھ۔ پھر فرمایا وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، جب ہمارا فیصلہ یعنی فیصلہ عذاب آ گیا تو ہم نے نجات دی شعیب کو علیہ السلام اور ان کو جو اس پر ایمان لائے تھے، اپنی طرف سے رحمت کے ساتھ۔ تو آپ دیکھیے کہ ایک کے بعد ایک پیغمبر کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا معاملہ کیا رحمت کا، نہ صرف پیغمبر کے ساتھ بلکہ ان کے ساتھیوں کے ساتھ بھی۔ فَأَهْلُ الْإِيمَانِ وَالتَّقْوَى، تو ایمان اور تقوی والے، لا يضرهم کید الشیطان شیئا، انہیں شیطان کی چالیں کچھ بھی نقصان نہیں دیتی، لأنہم یطیعون اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، ویتخذون الشیطان عدوا، اور شیطان کو دشمن سمجھتے ہیں، عملی طور پر، بقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے، ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تم اس کو دشمن بنا لو، سمجھو، انما یدعو حزبہ، بے شک وہ شیطان اپنے ساتھیوں کو یا اپنے گروہ کو دعوت دیتا ہے، لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ وہ سب بھڑکتی ہوئی آگ کے ساتھی بن جائیں، جہنم میں جا پہنچیں۔ وہ تو سب کو جہنم کی طرف چلنے کی دعوت دے رہا ہے، لیکن وہ اتنی خوبصورت دعوت ہے کہ لوگ بھولے ہوئے ہیں کہ اس سارے مزے کے پیچھے تو جہنم کا گڑھا ہے۔
یعنی اس نے برائی کے راستوں کو اتنا خوبصورت بنا دیا اور عقل مند انسان کو دھوکے میں ڈال دیا کہ کبھی وہ شرک کرتا ہے، کبھی وہ بدعت کرتا ہے، کبھی وہ کبیرہ گناہوں میں پڑتا ہے، اور کبھی وہ لوگوں کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالتا ہے، اور ان سب چیزوں کو کر کے وہ بڑا خوش بھی ہوتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں. قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. کہ برے کام کر کے وہ کیا سمجھتے ہیں ہم تو بڑے اچھے کام کر رہے ہیں. تو ایسے لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال رکھا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان ایمان اور تقوی کی روش اختیار کرے، تو پھر شیطان کچھ بھی نقصان نہ دے سکے گا. لا يضرهم كيد الشيطان شيئا لأنهم يطيعون الله ورسوله، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں بات یہ کر رہی تھی کہ وہ برائیوں کو، غلط کاموں کو جن کو انسان اچھا سمجھ کے کرتا ہے، وہ ان کے لیے اتنا اٹریکٹیو بنا دیتا ہے شیطان کہ انسان اس کی طرف لپکتا جاتا ہے، اس راستے پہ چلتا جاتا ہے، بلکہ چلتا کیا، دوڑتا جاتا ہے، اور آگے جہنم کا گڑھا ہوتا ہے. ساری زندگی انسان سمجھتا ہے میں تو بہت اچھا کر رہا ہوں، اور یہ نہیں پتا کہ جو ہی آنکھ بند ہوئی تو آگے کیا ہے. تو یہ دھوکہ تھا شیطان کا جس میں وہ آ گیا. اس دھوکے سے نکلنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے روشنی چاہیے قرآن و سنت کی. بس وہ کریں جو دلیل سے وہاں سے ملتا ہے، اس کے علاوہ ایکسٹرا چیزیں چھوڑ دیں. اپنا ایک معیار بنائیں اچھے کاموں کا. تو یہاں تک ایک بات مکمل ہوئی. اب اگر اس کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں، بیسیکلی یہ ایمان اور عمل صالح کی بات ہے، ایمان اور اصلاح کی بات ہے. اور یاد رکھیے جب شیطان وسوسے ڈال رہا ہو نا، خاص طور پر، تو اس وقت بلند آواز سے یہ پڑھنا چاہیے آمنت باللہ ورسولہ، آمنت باللہ ورسولہ، یعنی اپنے ایمان کا بول کر بھی اظہار کرنا چاہیے. جب انتہائی غم میں مبتلا کرے تو بول کر کہیں حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. جی استاذہ، الحمدللہ ہمارا دین ہمیں یہ شعور دیتا ہے، اور ہم جب ایسی صحبت میں اور ایسی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں بیداری ہو جاتی ہے، ہم سمجھ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں اندر سے. لیکن جب ہم دوسروں کی یا خصوصاً اپنے گھر میں ہی اصلاح کرنا چاہیں، خاص طور پہ بچے جب آزمائش کا کوئی ایسا وقت ہوتا ہے یا کوئی پرابلمز آتی ہیں، تو اگر ہم اس وقت ان کو سمجھانا چاہتے ہیں تو وہ پھر یہی ہوتا ہے وہ مانتے نہیں ہیں اس چیز کو کہ تمہارے کس غلط کام کی وجہ سے تمہارے اوپر یہ مشکلات یا آزمائشیں آئی ہیں. تو اس کے لیے ہمیں صحیح طریقہ اور کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے آپ دیکھیے کہ جب مشکل آئے نا تو صرف اس وقت نہ سمجھائیں. آپ عام حالات میں ایک روٹین بنائیں کہ بحیثیت والدین ہمارا فرض بنتا ہے کہ جس طرح ہم ان کے کھانے پینے کے ذمہ دار ہیں، ایسی ہی ان کی دینی تعلیم اور تربیت کے بھی ذمہ دار ہیں، اور اس کے بارے میں ہم سے پوچھا بھی جائے گا. کیونکہ بعض اوقات ہم خود تو پڑھنے پڑھانے میں نیک کاموں میں لگے رہتے ہیں دن رات، اور بچوں کو اگنور کر دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، ان کو نہیں بتاتے. ان کے لیے بھی وقت نکالنا بے حد ضروری ہے. وہ پسند کریں یا نہ کریں، وہ چاہیں یا نہ چاہیں. آپ نے دنیا کی تعلیم کیا ان کی پسند کے مطابق دلوائی، اس پر وہ بڑے خوش تھے پڑھنے کے لیے، وہاں بھی تو گھیر گھیر کے بٹھایا نا کہ پڑھنا ہے تمہیں. اسی طرح دین کے لیے بھی وقت نکالیں. اور بار بار میں آپ سب سے کہتی ہوں، چاہے 5 منٹ نکالیں، چاہے 10 منٹ نکالیں، فارمل ایجوکیشن دیں ان کو. قرآن کھول کر بیٹھیں، کتاب کھول کر بیٹھیں، خالی زبانی لیکچر نہ دیں. زبانی نصیحتیں لمبی چوڑی اور اٹھتے بیٹھتے نصیحتیں مت کریں، کیونکہ ہم کھڑے اٹھتے بیٹھتے کھانا پکا رہے ہیں، منہ ادھر ہے اور پیچھے بچہ کھڑا یا کھا رہا ہے اور نصیحتیں ہو رہی ہیں. ایسے تھوڑی نصیحت ہوتی ہے، اور ایسے تھوڑی دل میں اترتی ہے بات. ایسے اوقات میں زبان بند رکھیں، کٹھے بیٹھیں، وقت نکالیں، اپنے ماں ہونے کا واسطہ دیں. انہیں کہیں کہ نہیں یہ تو کرنا ہی ہے نا. اور کچھ دن ان کو بڑا کڑوا لگے گا، کچھ دن ان کا ٹیسٹ نہیں ڈیولپ ہوگا، لیکن اس کے بعد وہ تیار ہو جائیں گے. انہیں پتا ہوگا کہ اس کے بغیر گزارا نہیں. اور پھر جب پڑھنے لگیں گے تو آپ ان سے پوچھیں کیسا لگ رہا ہے، انجوائے نہیں کر رہے؟ پہلے نہیں مانیں گے، کچھ دن کے بعد یہ ماننے لگیں گے. کچھ دن کے بعد آپ سے خود کہیں گے وہ ہم کب پڑھیں گے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ بھی ان کو امپورٹنس دیں، ان کو ٹائم دیں، ان کے ساتھ بیٹھیں. میں صرف آپ کی بات نہیں کری، میں جنرلی سب کی بات کر رہی ہوں. اور اس کا نتیجہ جلدی نہ مانگے.
کیونکہ ہم ادھر بچے کو نصیحت کرتے ہیں, ادھر چاہتے ہیں جلدی سے وہ ہماری بات مان لے. نہیں, اس میں ہو سکتا ہے سالوں سال لگ جائیں, مگر نتیجہ نکلے گا انشاءاللہ اللہ کے اذن سے. جی استاد السلام علیکم. اللہ پر ایمان پہ جو بات کی گئی ہے, تو پہلی بات جو کی کہ اللہ تعالیٰ پر جو اصل ایمان, سچا حقیقی ایمان ہے, برائی اور خوف اور غم سے نجات دیتا ہے. اس کے بعد یہاں پر جو دو باتیں کی گئی ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا گیا, اور اللہ تعالیٰ نے ہر دفعہ انبیاء علیہ السلام کو اور ایمان والوں کو, گو کہ وہ تعداد میں کم تھے, اتنی بڑی قومس کے مقابلے میں بچا لیا. اور ریزن کیا تھا؟ ان کا ایمان. پھر آگے جو ذکر کیا گیا وہ شیطان کی چالیں ہیں, اس میں بھی انسان کو کیا چیز بچانے والی ہے؟ صرف اور صرف حقیقی ایمان ہوگا تو کیا ہے کہ پھر اس کو جو دشمن ہے, شیطان ہے, اس کی کوئی چال اس کو نقصان نہیں دے. تو مجھے یہ لگ رہا تھا کہ دونوں سائڈ پہ جو ایک بیرونی دشمن ہے, اندرونی دشمن ہے, یا اس کے علاوہ شیطان کسی بھی شکل میں آئے, وہ ایمان ہی ہے جو اس کو بچا کے رکھتا ہے. جی جی. استاذہ, میرا بیٹا جو ہے وہ 15 سال کا ہے, اور ہم باہر رہتے ہیں, اور وہاں زیادہ ایکسپوجر بہت سارا ہر چیز کا ہے. اور ایک دفعہ آ کے اس نے مجھ سے کچھ ایسے سوال کیے جو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں اس کو کیسے ہینڈل کروں. اور میں نے بہت دعا اللہ تعالیٰ سے کی کہ مجھے کوئی حکمت کا طریقہ بتائیں کہ میں اس کے جو دماغ میں ہے, الحمدللہ ہی از اوپن انف ٹو ٹاک ٹو می اباؤٹ اٹ, لیکن میں کس طریقے سے یہ چیزیں اس کے ساتھ اوپنلی ڈسکس کروں. تو مجھے بس یہی دماغ میں آیا کہ میں قرآن لے کے بیٹھ جاتی ہوں اور اس کو ایکسپلین کرنا شروع کرتی ہوں. اور میں نے یہی کیا, میں نے کہا چلو آج ہم یہ پڑھیں گے. تو میں نے اس کو سمجھانا شروع کیا. آفٹر اباؤٹ 20 منٹس اس نے کہا اوکے ماما آئی تھنک ویل اسٹاپ, ویل ٹیک اے بریک. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. اور 5-6 دن کے بعد, کیونکہ اس کے بعد میرے ہسبینڈ نے مجھ سے کہا اس کے بارے میں ڈونٹ ٹاک اباؤٹ اٹ, اب یہ نہ پوچھو واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ, اور یہ سب ریفلیکشنز لینے کی اس وقت ضرورت نہیں ہے. تو کچھ دن کے بعد اس نے خود آ کے مجھے کہا ماما میں جو آپ سے پوچھ رہا تھا نا, اللہ تعالیٰ آنسرڈ ایوری تھنگ. اور وہ اتنی بہترین طریقے سے ہوا کہ اٹ واز ناٹ آکورڈ. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو سمجھانا تھا. تو مجھے لگتا ہے ہر چیز کا حل قرآن میں ہے, اگر ہم اس طریقے سے ان کو سمجھائیں تو نو میٹر ہاؤ ڈیفیکلٹ دی سچویشن از اراؤنڈ اس ٹوڈے, الحمدللہ قرآن از دا بیسٹ سولوشن. بالکل. جی السلام علیکم. جب میں ٹیچنگ پروفیشن میں تھی تو میں اسلامیہ تھی, کلاس لیتی تھی, تو بچے کوئی اچھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. جب ویکینڈ شروع ہوتا تھا, نیا ویک, تو ایک اچھی بات نیکی کی ایک چھوٹی سی بات رکھتی تھی اپنی پلاننگ میں, ان کو بتاتی تھی, اور میں کہتی تھی پورا ہفتہ آپ اس کو پریکٹس کریں, اور میں نیکسٹ ویک آپ سے پوچھوں گی. کچھ ہفتے تو وہ بڑے اس سے سنتے تھے کہ نہیں سننی, بس آپ پڑھا دیں گے وہ. لیکن پھر بعد میں ایسا ہوا کہ کبھی کبھی میری پلاننگ اتنی بزی ہوتی تھی کہ میں وہ چیز نہیں ڈال سکتی تھی, تو وہ کلاس اسٹارٹ نہیں کرنے دیتے تھے. مجھے کہتے تھے پہلے آپ ہمیں وہ بات بتائیں جو ہمیں اس ویک کرنی ہے, پھر ہم لیسن پڑھیں گے. اگر ہم بچوں کو دینا شروع کرتے ہیں تو وہ لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. بالکل. اور جو دوسری بات میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ جیسے ہم لوگ جن کو قرآن ملا دیر سے, ہمارے بچے بڑے ہو گئے تھے, تو ہم انہیں اس طرح سے لے کے نہیں چل سکے جس طرح کے چلنا چاہیے. تو ہمارے پاس سیکنڈ چانس یہ ہے کہ ہم اپنے گرینڈ چلڈرن پہ کام کریں, اور اگر ہم ان کو کوئی بات بتاتے ہیں, میرا ایکسپیرینس ہے کہ میں اپنی پوتیوں کو اور نواسوں کو کوئی بات بتاتی ہوں, وہ فوراً اس کو لیتے ہیں اور ان کا عمل بھی آ جاتا ہے. مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ چلے میں اپنے بچوں پہ کام نہیں کر سکتی, لیکن میں ان کے بچوں پہ تو کام کر سکتی ہوں. بالکل. جی جی السلام علیکم. جی استاذہ, یہ جو انہوں نے شروع کیا باب کہ کیف تنجو من مکائد شیطان, کہ کیسے بچایا جائے, اور اس میں سب سے پہلے انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ایمان کا ذکر کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہستی سب سے خوبصورت ہستی ہے, اور اللہ تعالیٰ پہ ایمان اللہ تعالیٰ کی پہچان کا تقاضا کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان قرآن مجید سے بہترین ہوتی ہے. مجھے صرف 4 پوائنٹس جو ہیں وہ ذہن میں آ رہے ہیں کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صحیح پہچان ہو, جب بھی اس کو اپنے ارد گرد اگر کسی میں خامی نظر آتی ہے تو اس کے دل میں فوراً یہ خیال آنا چاہیے کہ اگر دوسروں میں خامیاں ہیں تو میرے اندر بھی خامیاں ہیں, کیونکہ جب یہ بات ہوگی دل میں تو پھر تکبر کے خیالات دل سے نکل جائیں گے, کیونکہ اس کو پتہ ہوگا کہ اس کا رب ہے جو پرفیکٹ ہے, رب کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو پرفیکٹ ہے. وہ سامنے والا انسان بھی انسان ہے اور میں بھی انسان ہوں. دوسروں کی برائیاں ہمیں آسانی سے نظر آ جاتی ہیں اور اپنی نظر نہیں آتی, تو ہمیشہ ہمیں مارجن دینا ہے. انشاءاللہ اس سے ہم تکبر سے خود کو بچا لیں گے. دوسرا, جب اس کے دل میں حسد کے جذبات آئیں گے تو اس کو فوراً خیال آ جائے گا یہ تو اللہ کی دی ہوئی فضیلتیں ہیں, یہ بھی اللہ کی پہچان ہے کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے. تو پھر وہ جو ہم سمجھتے ہیں نا دوسرے نے چھین لیا یا دوسرے نے مجھے ڈاج کر دیا, یہ ساری چیزیں ہمارے دل سے نکل جائیں گی اور ہم اللہ سے مانگنے والے بن جائیں گے. اور جب اس کو پہچان ہوگی کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, اللہ ہر چیز پہ قادر ہے, تو پھر وہ شرک پہ نہیں کرے گا, وہ دوسری طرف نہیں جائے گا, اور نہ ہی وہ مایوس ہوگا
اور نہ ہی اس کو خوف ہوں گے, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جو سننے والا ہے, اور وہ کبھی اس کو چھوڑے گا نہیں. اگر وہ اس کو پکارے گا تو وہ تو جواب دیتا ہے پکارنے والے کا. اور اللہ کی صحیح پہچان ہوگی تو پھر یہ جو دل میں خیالات آتے ہیں نا, جو اور کسی کو نہیں پتہ چلتے, لیکن بدگمانی اور وسوسے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو پتہ چل جاتے ہیں نا. تو اللہ کی صحیح پہچان والا جانتا ہے کہ اس کا رب اس کے دلوں کے حال کو بھی جانتا ہے, تو وہ اپنے دل کو ان سے نکالنے کی کوشش کرے گا اور وہ اللہ سے مدد مانگے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صحیح پہچان, اسی لیے مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایمان کی اتنی امپورٹنس ہے. چونکہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صحیح پہچان نہیں ہوتی, اس لیے ہمارا ایمان بھی ویسا اسٹرانگ نہیں ہوتا. تو ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی صحیح پہچان عطا فرمائیں تاکہ ہمارا ایمان بھی ویسا ہی مضبوط ہو انشاءاللہ تعالیٰ. جی السلام علیکم. یہ جو ہم نے ابھی پڑھا نا, شیطان کس طرح سے خوبصورت بناتا ہے, اٹریکٹیو بناتا ہے چیزوں کو, تو اس میں یہ ہے کہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ اس کا قبیلہ جو ہے وہ پیچھے لگا ہوا ہے انسان کے نا. تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم اکیلے نہیں مقابلہ کر سکتے نا شیطان کا. تو اس سے ہمیں جماعت کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ یعنی اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا ہے. جی بولیے. السلام علیکم استاذہ, آپ کے ایک لیکچر میں سنا تھا حضرت بلال کے بارے میں. آپ اذان بھی دیتے تھے, پھر بعد میں ان کو یاد بھی دلاتے تھے نماز کی. ہاں. تو الحمدللہ میں نے اس کو ٹرائی کیا اپنے نوازوں پہ, اور اتنا افیکٹو ہوا کہ اب بھاگ کے لڑتے ہوئے آتے, نانو نماز پڑھ لیں, نانو مسواک کر لیں. میں نے کہا اچھا آپ کیا کریں گے؟ تو ہم سجدہ کر لیں گے. لیکن بڑے بچوں کو, شادی شدہ بچے جو آپ سے دور ہیں, ان کے لیے کوئی ٹپ بتائیں گی علاوہ دعا کے؟ دعائیں تو ظاہر ہے اب تو ہمارے پاس کوئی اور حل رہ نہیں گیا. دیکھیے جو اچھی باتیں آپ خود پڑھتے یہ سنتے ہیں نا, چھوٹی چھوٹی ان سے شیئر کریں, بہت زیادہ نہیں, تاکہ ان کا اچھا ٹیسٹ ڈیولپ ہو. دور بیٹھ کے ہو سکتا ہے آپ کو نہ شو کرے لیکن سن لیتے ہیں. جی اس میں یہ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ بچوں کی دینی تعلیم کے لحاظ سے کہ ہم لوگ جو خود پیرنٹس دین پہ چل بھی رہے ہیں, لیکن اپنے بچوں کو یا تو وہ ونس اے ویک اگر کسی اسلامک کلاس میں جا رہے ہیں یا کسی اسلامک اسکول میں داخل کر کے پیرنٹس اپنی ذمہ داری سے بالکل وہ سمجھتے ہیں کہ بس دیٹ ول ٹیک کیئر آف اٹ. اور پھر یہ کہ اگر ونس اے ویک بچوں کو کلاس میں بھیج بھی رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک حد تک آتا ہے, بچہ جب وہ لیولس وغیرہ تک آتا ہے تو وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. تو بچوں کی جو دینی تعلیم ہے یا کنسیپچل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بہت امیچور لیول پہ رہ جاتی ہے. جو دینی ان کے کانسیپٹس ہیں, عقیدے کی تو ہم بات ہی بہت کر رہے ہوتے ہیں, زیادہ ریچولز ہے کہ نماز پڑھ لی ہے, اور بڑے ہو کے ان کی جو اور انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ تو ہو رہی ہے باقی علوم میں, تو وہ پھر اتنا تضاد ہو جاتا ہے, وہ بالکل اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ ان سارے کانسیپٹس کا مقابلہ کر سکیں. اس لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ پیرنٹس اپنا رول پلے کریں, اور تھوڑا تھوڑا اور مستقل. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ کام زیادہ پسند ہے جو مستقل طور پہ کیا جائے, چاہے تھوڑا کیا جائے. اس کے آپ کو ہو سکتا ہے وقتی نتائج نظر نہ بھی آئیں, لیکن ان دا لانگ رن آپ کو اس کا فائدہ ملے گا انشاءاللہ. جی السلام علیکم استاذہ. میں کل تک تو اتنی پریشان تھی کہ کتنے حملے ہیں شیطان کی, کس طرح ہیں, اور میں بڑی رات کو بھی دعا کی. اور آج یہ سب پڑھ کے کہ ایمان کی طاقت جو ہے وہ کس طرح انسان کو اندر, تو ایسے ایک پورے جسم میں قوت سی فیل ہو رہی ہے. اور یہ کہ واقعی ہم اپنے اندر ایمان پیدا کریں تو اپنے بچوں میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں, اور ہماری بات میں وزن بھی ہوگا. جب ہم خود اس سے بچیں گے اور کریں گے تو پھر بچوں کو بھی بتا سکتے ہیں. بالکل. تو یہ بات نے بہت حوصلہ دیا. ایمان پر فوکس کریں. ٹھیک ہے, چلیے آگے چلتے ہیں.